بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں اپنی عظمت کو جگہ جگہ بیان کرتے ہیں، تاکہ میرے بندے جب قرآن کو پڑھیں میری عظمت کو پہچانیں، میری مان کر چلیں، میرے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت کا یہ جو نظام بنایا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون میری مان کر چلتا ہے، کون من چاہی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کون میری چاہت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ معزز سامعین، آپ نے بہت سے وظائف کیے ہوں گے، کیا آپ کو کبھی یاد ہے کہ آپ نے کوئی ایسا وظیفہ ڈھونڈا ہو جس سے اللہ رب العزت کی محبت آپ کے دل میں آ جائے؟ آج ہماری دوڑ صرف دنیا کی دوڑ ہے، آج ہمارے وظائف صرف دنیا کے مسائل کے لیے ہیں۔ میں نے اپنے وظائف کو دعا کے ساتھ اس لیے جوڑا ہے، ہر وظیفہ دعا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے کسی مقصد کے لیے وظیفہ کرتے ہیں تو اس کا آپ کو اجر نہیں ہے، لیکن جب دعا کی نیت سے آپ یہی وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کے دنیا کے بھی کام بنتے ہیں اور آپ کے لیے یہ باعث اجر بھی ہے۔ میری بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا کے مسائل کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت کو نہ بھولیے۔ اللہ رب العزت رب العالمین ہیں، الرحمن الرحیم ہیں، مالک یوم الدین ہیں، ذو الفضل العظیم ہیں، بدیع السماوات والارض ہیں۔ اللہ رب العزت آسمان اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے ہیں، شدید العذاب ہیں، کہ اللہ رب العزت کا عذاب آخرت میں بھی سخت ہوگا، اور دنیا میں جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب آیا ہوا ہے یہ بھی کوئی عام عذاب تو نہیں۔ ہر گھر بے سکون ہوا پڑا ہے، بیوی کو سکون نہیں شوہر کی وجہ سے، شوہر کو بیوی کی وجہ سے سکون نہیں، دونوں کو بچوں کی وجہ سے سکون نہیں۔ یہ گھروں کا سکون کیوں نکل گیا؟ کہ اللہ رب العزت کے احکامات ہمارے گھروں سے نکل گئے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ہماری زندگی سے نکل گئیں۔ ہم اللہ کو پہچان نہیں رہے، ہم اللہ رب العزت کو مان تو رہے ہیں، اللہ کی مانتے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مان رہے۔ یہ ہے بس ہماری تھوڑی سی نادانی ہے، ہم شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں اور پھر رحمت کی امید رکھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے تو صحیح، ہمارے دشمن نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میں کسی کو آپ کے قریب نہیں آنے دوں گا، تو اللہ نے فرمایا جو میرے ہیں وہ ضرور مجھ تک پہنچیں گے، تو روک نہیں سکتا، تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اگر ہم اللہ سے دور ہیں تو پھر ہم کس کے ساتھ ہیں؟ اس لیے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے۔ اللہ رب العزت سریع الحساب ہے، بڑی جلدی ہے حساب۔ یہ شوہر کے معاملات بیوی کے ساتھ سب حساب ہو جائے گا، ساس جو کر رہی ہے سب کچھ پوچھا جائے گا۔ ساری دنیا کے سامنے آپ کے کرتوتوں کی ویڈیو چل رہی ہو، کیا بنے گا؟ میرے سارے اعمال کی ویڈیو ساری دنیا دیکھے گی، سب کچھ دکھایا جائے گا کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ سے کوئی تصویریں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں تو ڈیٹا ریکوری سافٹ ویئر بنے ہوئے ہیں، تو ساری پچھلی تصویریں باہر آ جاتی ہیں۔ تو آج کل کے دور میں تو ہر چیز پروف ہوتی جا رہی، جب پچھلے سارے کرتوت سامنے ہوں گے پتہ چلے گا کیا 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 ہے، کیا بنے گا۔ اللہ رب العزت عزیز ذو انتقام ہیں، مالک الملک ہیں، علام الغیوب ہیں، خیر الماکرین ہیں، خیر الناصرین ہیں، خیر الرازقین ہیں، خیر الفاصلین ہیں،
اسرع الحاسبین ہیں، خیر الحاکمین ہیں، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے، خیر الفاتحین ہیں، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں، خیر الغافرین ہیں، سب معافی دینے والوں سے زیادہ اچھے ہیں، ذوالقوۃ المتین ہیں، قوت والے ہیں، نہایت قوت والے ہیں، فاطر السماوات والارض ہیں، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں، عالم الغیب والشہادہ ہیں، ظاہر اور باطن کے جاننے والے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کو اپنا محبوب بنا لیں، اللہ ہمارے سارے مسائل کو حل کر دیں گے، سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا عمل رمضان المبارک کی 21، 22 اور 23 تاریخ کا ہے، اور 21، 22ویں اور 23ویں رات میں کچھ نہ کچھ حصہ عبادت کے لیے ضرور محسوس کریں، اور اس وقت میں آپ اللہ رب العزت کا ذکر کریے، نوافل پڑھیں، تلاوت زیادہ سے زیادہ۔ رمضان المبارک میں تلاوت کا سب سے زیادہ اہتمام کیجیے، جتنی زیادہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ لمبے لمبے وظائف نہ کریں، مختصر وظائف، آسان وظیفہ آفیشیل پر بھی، اسلامک ہب آفیشیل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، اب یہاں سے مختصر وظائف کیجیے، اور پھر اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کے حل کے لیے تلاوت کریں، دعا کریں۔ عمل کی ترتیب میں بتانے سے پہلے دو چیزیں عرض کر دوں۔ ایک تو عمل کی اجازت کے متعلق، کہ عمل کی اجازت ہمارا چینل سبسکرائب کرنے والوں کا ہے، اور اس کا مقصد صرف لوگوں کا اللہ سے تعلق جڑنا ہے، اور لوگوں کا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا جب وہ ہمارے چینل سے جڑ جائیں گے۔ میری ہدایات کے مطابق چینج وہ لائف کورس کر لیں، وظائف کر لیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ رب العزت کا تعلق نہ ملے۔ دوسری بات کہ اس عمل کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، وقت آپ کا اپنی مرضی سے ہے، دن آپ کا اپنی مرضی سے ہے، اور محسوس سیام میں بھی عمل کر سکتے ہیں۔ میں وظائف وہی دیتا ہوں جو ساری بچیاں جس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر قرآن پاک کی کوئی صورت یا آیت ہو، اس کا وظیفہ نہیں کرنا چاہیے محسوس سیام میں، وہ میں پھر اس کے لیے اللہ کی اسماء مبارکہ بھی بتا دیتا ہوں ساتھ۔ تو پہلے دن 21ویں شب کو یا 21ویں دن کو جب آپ نے عمل کرنا ہے تو اس کی ترتیب یوں ہے کہ 3 بار درود پاک پڑھ لیجئے، اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ پہلے 30، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا باری یا مصور یا غفار یا قہار یا وہاب، پہلے 30 نام کاؤنٹ کر لیجئے۔ پہلے 30 ناموں کو آپ نے پہلے دن کے عمل میں کرنا ہے، اور اس کی ترتیب یہ ہوگی: یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا ملک یا اللہ یا قدوس یا اللہ یا سلام یا اللہ یا مؤمن یا اللہ یا مہیمن یا اللہ یا عزیز یا اللہ یا جبار یا اللہ یا متکبر یا اللہ یا خالق یا اللہ۔ اللہ رب العزت سے اللہ کو ایسی آوازیں دیں، اللہ کو پکاریں، ادعونی، مجھ سے تم مانگو، مجھے تم پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں جو تم مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اللہ عطا فرماتے ہیں، بعض مصلحت کی وجہ سے اگر وہ چیز فوری نہیں ملتی تو اللہ رب العزت سے مانگنا ہمارا کام ہے، دینا نہ دینا اللہ بادشاہ ہیں، جو ہمارے لیے بہتر ہوا ہمیں عطا فرما دیں گے، ہمارا کام تو مانگنا ہے۔ تو پہلے دن کا عمل یوں کرنا ہے، اسماء مبارکہ مکمل پڑھیں، پھر دعا کر لیں، آپ کے دل کی حالت ضرور بدلے گی 30 مرتبہ یہ پڑھنے تک۔ اور اگلے دن میں، دوسرے دن میں جو 22ویں دن کا ہے اور 22ویں رات کا، یہ دن میں 2-3 دفعہ بھی ایک ہی وظیفہ کر سکتے ہیں، یا ایک دفعہ کم از کم کریں، باقی تلاوت کریں۔ دوسرے دن اگلے 30 نام، ان کو اسی طرح آپ نے دعا کرنی ہے، اول آخر 3 بار درود پاک، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام، ان کو 3 دفعہ پڑھ کے پھر آگے یہ وظیفہ کریں، پھر دعا کریں۔ اور آخری دن جو تیسرے دن کا عمل ہے، اس میں آپ نے آخری جو 40 اسماء مبارکہ ہیں، آپ نے ان کو پھر پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ 3 دن کے اندر انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی اللہ پوری فرمائے۔ اگر آپ دوسرے یا تیسرے دن وظیفہ دیکھتے ہیں تو ایک دن میں ہی 3 دن کا وظیفہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔